اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی. کائنات دے اندر جدو انسان تخلیق فرمائے، انسان دے دل وچ خیال آیا، دل وچ خیال آیا کہ آخر کوئی تے سانو پیدا کرن والا ہے، بنان والا ہے، کوئی نہ کوئی تے معبود رب ہے. انسان نے اپنی عقل دے مطابق سوچیا اور انسان غفلت کا شکار اس حد تک ہویا کہ اس نے کدی چان نو بھی رب من لیا، کدی اگ نو رب منیا، کدی سورج نو رب منیا، حتیٰ کہ گاواں نو انسان نے رب من لیا. علماء اتھوں تک بیان فرماندے نے کہ اے انسان اتنا غافل سی کہ اس نے جڑی کنڈی دے نال مچھیاں پھڑی دیاں نے اس کنڈی نو بھی اپنا معبود جانے ہے، سمجھیا ہے. لیکن جو میں عرض کرنا چاہنا، جس بھی انسان نے چان نو رب منیا یا سمجھیا، انہیں پہلے چان نو ویکھیا ہے، بعد چونو رب منیا ہے. جس نے سورج نو رب منیا ہے، پہلے سورج ویکھیا ہے تے بعد چونو رب منیا ہے. جن نے اگ نو رب منیا ہے، انہیں پہلے اگ ویکھی ہے تے رب نو بعد چ منیا ہے. جن نے گاواں نو رب منیا ہے، پہلا گاواں نو ویکھیا ہے، بعد چ رب منیا ہے. جن نے جڑی بھی چیز نو رب منیا ہے، جانیا ہے، سمجھے ہے، پہلے انہوں ویکھے ہے تے بعد منیا ہے. اللہ فرماندا ہے الذین یؤمنون بالغیب، میرے محبوب دے امتیوں تہاڈی شان ہی وکھری ہے. ہر کوئی منن تو پہلا ویندا رہیا ہے، پاویں او صحیح نہیں سی ہوندا، پہلا ویندے رہے نے، بعد چ مندے رہے نے. لیکن مسلمان نو اللہ نے اتنا شعور دا پیکر بنایا، انہیں سونے رب نو ویکھیا بھی نہیں تے محمد مصطفیٰ دے لب ہلے تے مننا بھی شروع کر دیتا. ہر کسے نے پہلے ویکھیا، جنوں نے معبود سمجھیا، ویکھن تو بعد منیا، لیکن مسلمان نے آج تک ویکھیا بھی نہیں. میں آپ تھوڑی جی توجہ فرمانی کہ میں گل شروع کی کر رہا تے میں کتھے جا رہا. تو عرض کر رہے ہیں کہ مسلمان ایک ایسا اللہ دا بندہ ہے، اسلام دی اتنی عظمت اور اتنی روحانیت ہے کہ اس نے ویکھیا بھی نہیں. جتنے میرے بزرگ حضرات جوان بھائی ماشاءاللہ بیٹھے ہو، میں کسے نو پوچھاں جنت ویکھی جے؟ ہر بندہ آکھے گا نہیں ویکھیا. میں آکھاں گا من دے ہو، سارے آکھن گے مننے ہیں. دوزخ ویکھی ہے؟ کسے بھی نہیں ویکھی. مننے ہیں، من لینے ہیں. فرشتے ویکھے نے لیکن مندے ہیں. یعنی جو چیز بھی غیب ہے، ہر اس چیز نو ساں ویکھیا نہیں لیکن اسی مننے ہیں. حتیٰ کہ اسی رب العالمین دی ذات پاک نو، قدوس نو مننے ہیں لیکن ویکھیا نہیں. حضرات وجہ آخر وہ وجہ تے پتہ لگنی چاہیے مسلمان کل نسخہ کیڑا ہے جس نسخے دی وجہ تو بغیر ویکھن تو من نہیں ہوندا ہے. اے بغیر ویکھن تو آخر مندا کیوں ہے؟ اللہ اکبر. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامہ میں تشریف فرمانے تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ میں جدو دنیا تو ظاہری پردہ کر جاواں گا نا، میرے جان تو بعد کچھ ایسے لوگ ہونے نے تساں چند دو ٹکڑے ہوندیاں ویکھیا، سورج نو اثر دے مقام تے واپس ہوندیاں ویکھیا، درختاں نو چل کے ہوندیاں میرے کلمہ پڑھدیاں ویکھیا، پتھراں نو میریاں رسالت دیاں گواہیاں دیندیاں ویکھیا. صحابہ تسی کیڑا کیڑا معجزہ نہیں ویکھیا، ہے تسی بھی بڑیاں شان والے ہو، پر تانوں ایک مبارک تساں ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے،
پر جڑے میرے تو بعد ہون گے میں انہاں تو ٹھر نہ جاواں۔ آقا نے فرمایا مشکات المصابیح دی حدیث دا مفہوم پیش کرنے ہاں۔ حضور فرمایا تانوں ایک مبارک پر جنہ مینوں بغیر ویکھن تو مننا ہے، میریاں گلاں سن دے جان گے، کلمہ پڑھ دے جان گے، فرمایا انہاں لوکاں واسطے 7 مبارکاں پیش کر۔ حضرات 7 مبارکاں کنیاں؟ تو حدیث پاک بطور استدلال میں توڑے سامنے پیش کیتی، دی وجہ اے وے اساں جنوں وی جو وی جدوں وی جنہ وی منیا ہے نبی کائنات علیہ السلام دے زبان پاک دی وجہ تو منیا ہے، حضور دی وجہ تو۔ دیکھو قرآن ساڑھے کول ڈائریکٹ نہیں آیا، سرکار کو لایا، سرکار دے صحابہ کو لایا، صحابہ تابعین نو بھیجیا، تابعین تو اگے چلدا چلدا ہے سمت تک آیا، قیامت تک چلدا رہے گا۔ ایک قرآن آن والا بھی دستا ہے کہ مینوں کوئی نہ کوئی کلن والا ہے۔ حضرات نتیجہ یہ نکلیا کہ ہر انسان نے جیڑی بھی چیز نو معبود منیا پہلے ویکھیا تے بعد چ منیا، لیکن مسلمان نے ویکھیا حالے تک بھی نہیں، پھر بھی مننی ہوندا ہے۔ اللہ نے نہ انسان نو حواس خمسہ دیتے نے، 5 حصہ عطا کیتیاں نے، 5۔ دیکھو ایک ہاتھ ہے، بندہ اندہ بھی محتاج ہے، آنکھ ہے، بندہ ایدہ بھی محتاج ہے، ایک ناک ہے، بندہ ایدہ بھی محتاج ہے، زبان دا محتاج ہے، کنہ دا محتاج ہے۔ انہوں نے کیا جاندہ ہے حواس خمسہ، 5 محسوس کرن والیاں چیزاں، جی 5 محسوس کرن والیاں چیزاں۔ بندہ ہر ویلے ہاتھ دا محتاج ہے، ہاتھ سانو محسوس کر کے دستا ہے، اسی جڑی بھی چیز نو ہاتھ لانے ہاں اکھاں بند بھی ہون تے اندازہ ہو جاندہ ہے ہاتھ مائک اتے آیا ہے، ہاتھ سٹینڈ اتے آیا ہے، ہاتھ ممبر شریف تے کرسی تے آیا ہے، ہاتھ کپڑیاں تے لگ رہا ہے، ہاتھ رومال نو لگ رہا ہے، ہاتھ موبائل نو لگ رہا ہے، ہاتھ کسے انسان نو لگ رہا ہے، کسے دروازے نو، کسے دیوار نو، یعنی ہاتھ سانو کسے شاید دی خبر دیندہ ہے۔ خبر دیندہ، بولو خبر دیندہ ہے۔ ایک آنکھ ہے، اسی یہ دے بھی محتاج، آنکھ وے کے دستی یہ رنگ نیلا ہے، پیلا ہے، لال ہے، چٹا ہے، کالا ہے، اے سانو خبر دے رہی ہے۔ ہاتھ بھی خبر دے رہا ہے، آنکھ بھی خبر دے رہی ہے، زبان دے نال اسی ذائقے او چکھ کے اسی یہ دے کولو خبر لینے کہ نہ ذائقہ کی میں دے۔ تھوڑا جا ہمت کرو نا ذرا، زبان بھی سانو خبر دین دیئے، اکھ بھی خبر دین دیئے، ہاتھ بھی خبر دین دے، تے نک دے نال اسی سنگن علی اس دے نال محسوس کر کے اسی ہو دی کڑواہٹ اور اسی ہو دے ذائقے دی رنگت اور نک دے نال اسی خوشبو یا بدبو کسے بھی چیز دی اسی سنگ کے محسوس کرنے ہیں، لہذا نک بھی سانو خبر دین دے، کان دے نال آواز سننے ہیں، رات دے نیرے میں بھی جانور دی آواز ہے تے بندے آندے نے فلاں بول دے پیا، کان بھی سانو خبر دیندہ ہے، ہاتھ بھی دیندہ ہے، اکھ بھی، زبان بھی، نک بھی، اے 5 چیزاں دا بندہ محتاج ہے۔ یاد رکھنا جو میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ایک گل ضائع ہو گئی تے شاید میری تقریر اگلی جڑی میں بیان کرن لگا ہو شاید کسی نے سمجھ نہ آوے، پھر گلہ نہ کرنا۔ انسان پوری زندگی اپنے وجود دے اندر اے 5 چیزاں دا محتاج ہے، جڑی بھی چیز دی پہچان کرے گا، شناخت کرے گا، معرفت کرے گا، انہاں 5 چیزاں دے وچوں ایک دے نال ضرور کرے گا، پر رب نو اسی کیویں پہچانے ہیں؟ ایک باری میرے کہن تے کہو سبحان اللہ، رب نو اسی کیویں پہچانے ہیں؟ ہاتھ خبر دیندہ ہے، جو میں عرض کر رہے ہیں، ہاتھ سانو خبر دیندہ ہے اے چیز فلاں ہے، لیکن اے ہاتھ اللہ دی ذات تک پہنچ نہیں سکتا۔ ساڑی زبان خبر دین دیئے، اس زبان رب نہ گل کر سکتی نہیں، آنکھ وے کے خبر دین دیئے، لیکن لا تدرکہ الابصار، اللہ نے کائنات سونے مصطفیٰ تو علاوہ آنکھ بنائی نہیں جڑی رب نو ویکھ لے، خبر دین دیئے پر رب نو ویکھ سکتی، کان آواز سن دینے پر رب دی آواز سن سکتے نہیں، پھر اسی مننے کیا ہوا؟ دسو اللہ اکبر۔ اجڑے بندے آندے نا میرے واسطے اللہ ہی کافی ہے، سنی دا بھی عقیدہ ہے یہ اللہ کافی ہے، ہاں اللہ کافی ہے، پر جدو مسیح اذان ہوندی ہے نا
اذان دے وچ جدوں مؤذن آندا ہے اللہ اکبر اودوں تے بندے نوں یہ سمجھ آوندا کہ اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، بس اللہ کے نام کے ساتھ کسی کا نام نہ ملاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کا نام نہ لو، اللہ کے ساتھ کسی کا نام ملانا لینا شرک ہے، بدعت ہے، فلاں ہے۔ میں نے کہا ارے اذان سننے والے کو کبھی اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنا، اذان بعد میں سنانا، جب تو کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، چاچا مجھے بتا کہ جس رب کی اذان دے رہا ہے اس رب کو تو نے دیکھا ہے؟ کہے گا نا نا رب کو نہیں دیکھا۔ پھر پوچھنا کہ رب کو بتانے کی خبر تو دے رہا ہے، کس کے کہنے پہ دے رہا ہے؟ پھر وہ چاچا خود ہی بتائے گا۔ ارے سونے، ارے میرے شہزادے لال، مجھے پوچھتا ہے، میں رب کا نام لے رہا ہوں، لوگوں کو آواز دے کے سنا رہا ہوں کہ رب ہے اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، معبود برحقیقی وہ ہے۔ ارے پوچھنا تو پھر بتائے گا رب ویکھیا تے نہیں، پر محمد نے ویکھ کے سانو دسیا، اسی اگے دسی ہونے۔ اساں رب نو ویکھیا نہیں، میں سمجھ گیا، اساں رب نو ویکھیا نہیں، پر جنہ ویکھیا انہاں سانو دسیا تے اسی اگے لوکاں نو دسدے جانے ہیں۔ ہاں لو جی، میں جو موڈ پیش کرنا چاہنا سا، میں لگتا ہے کہ تھوڑی بہت ہی سمجھ توڑے تک میرا جو بھی معافی ضمیر سی پہنچ گیا۔ آنکھ ویکھ نہیں سکتی، ہاتھ لگ نہیں سکتا، کان آواز سن نہیں سکتے، ناک دے وچ اتنی طاقت نہیں کہ رب دے رنگاں دی خوشبو نو محسوس کر سکے، زبان دے وچ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ دے نال گل کر سکے۔ یہ پنجاں ہی چیزاں نال شناخت ہوندی ہے، معرفت ہوندی ہے، پہچان ہوندی ہے، تے پنجے چیزاں اوتھے اپڑ سکدیاں۔ ہن اللہ دا ارادہ بنیا میں اپنی گل پہنچانی اپنے بندیاں تک، لیکن انہاں دیاں زباناں وچ او طاقت نہیں۔ ایتے سبحان اللہ دی طاقت ہے نا، محسوس نہ کرنا۔ اللہ نے ارادہ فرمایا کہ میں اپنے بندیاں نال کلام کراں، گل کراں، انہاں نال میں کچھ کلام کراں، بات کراں، گفتگو کراں۔ اللہ نے ارادہ فرمایا انہاں وچ میں او کوالٹی صلاحیت نہیں رکھی، تو کیا میں اپنے اور اپنی مخلوق دے درمیان کوئی ایسا وجود نہ بنا دیاں؟ نہیں، تھوڑا جا ذوق نال بولو نا۔ محمد نعیم صاحب اور بھائی محمد منور حسین صاحب کچھ دن پہلے محفل پاک کوئی شہر انہاں کول گئے تھے، ماشاءاللہ بڑی ذوق شوق نہ محبت نہ لائے نے، خوش آمدید آنے ہیں۔ تو اوتھے جڑی محفل ہوئی وہ بھی ماشاءاللہ بڑی ذوق والی سی، چونکہ بندے دے اندر ذوق ہوئے تے پھر باہر آوندا بھی ہے۔ تو ماشاءاللہ ساڑھے واسطے سعادت ہوندی ہے کہ جی چلو بڑے پیار نہ محبت نہ ساڑھے کول تشریف لے ہوندے نے، اللہ تعالیٰ ہر قدم تے اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہے ہیں اللہ نے ارادہ فرمایا کہ میں اپنی گل پہنچاواں بندیاں تک، لیکن بندیاں دے اندر قابلیت صلاحیت نہیں۔ کیا میں ایسا وجود نہ بنا دیاں جیدہ نام محمد رکھاں، میریاں گلاں سندا جائے، اپنی مخلوق امت تک پہنچاندا جائے۔ ہن مینوں ایمانداری نال دسیا اسی وسیلے دے محتاج ہوئے کہ نہ ہوئے؟ جیڑا بندہ آندا میں تے نبی اکو جائے، وسیلہ شرک بدعت فلاں فلاں، میں کہا تیرا عقیدہ تینوں مبارک، تو سانو رب کولو فیصلہ تے لے کے دے، ڈائریکٹ مسیح تے نفل پڑھ تے رب دا کلام سنا کے بکھا۔ اے تے موسیٰ ورگے کلیم اللہ نبی پیغمبر علیہ السلام بھی کوہ طور تے جا کے ترلے کر دے رہے کہ یا اللہ اساں تینوں ویکھنا ہے۔ اللہ اے ارشاد فرماندا سی لن ترانی، سونے پیغمبر تسی نہیں ویکھ سکدے، تسی نہیں ویکھ سکدے۔ اچھا اے جڑا اللہ نے منصب نبوت بنایا نا، نبوت نو جڑی فضیلت عطا فرمائی، مقام دیتا کہ نبی او ہوندا جڑا رب تے بندیاں دے درمیان ایک وسیلہ ہے۔ ہن نبی او وے جدے کول سیدھی وحی آوے، ڈائریکٹ وحی آوے اور وہ وحی سن کے اپنے بندیاں تک پہنچائے۔ ہن جدوں نبی پاک علیہ السلام دنیا تو پردہ فرما گئے، اللہ نے ختم نبوت دا تاج سرکار دو عالم علیہ السلام نو عطا کیتا ہے۔ سرکار تو بعد نبی تے پیدا نہیں نہ ہو سکتا، کوئی بھی ماں کائنات سرکار دو عالم علیہ السلام تو بعد کسی بھی نبی نو جنم دے سکتی نہیں۔ ساڈا اہل سنت با بلکہ ہر مسلمان دا یہ عقیدہ ہے حضور خاتم الانبیاء بن کے آئے، حضور سارے رسولان دے
خاتم بن کے آئے نے، سارے نبیاں دے خاتم الانبیاء بن کے آئے نے۔ اللہ اکبر، جڑا سرکار دی ختم نبوت ذرہ برابر بھی دلیل بھی منگے، شک بھی کرے، وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے۔ ہن اے جڑا منصب سی نبوت دا کہ انہاں نے اللہ دے کولوں گلاں سننیاں سن تے مخلوق تک پہنچانیاں سن، سرکار تے پردہ فرما کے ظاہری روحانی طور تے سرکار اج بھی موجود نے نا، لیکن ہر بندے وچ روحانی پاور بھی تے نہیں نا۔ اللہ نے نبی پیدا کیتے، بنائے، مبعوث فرمائے کہ اپنی مخلوق دے وچ کھلار دیتے، میریاں سن دے جاؤ، اگے سنان دے جاؤ۔ ایک جملہ بول دیں اپنی عقیدت دا ذوق دا، اللہ نے پھر نبیاں دا نبی بنایا بھی ایسا جڑا ویندا سی، ویندا سرکار نو سی، مندا خدا نو سی، ویندے حضور نو سن تے مندے اللہ۔ اے اللہ نے نبوت دا جڑا فیض سی نا، اینو تے نہیں سی نا روکنا۔ نبی تے پیدا ہو نہیں سکدا تے پر اس نسبت نو، فیض نو، برکت نو تے جاری رکھنا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اس نتیجے تے پہنچ رہے ہیں جڑی نبوت دا فیض، برکت، نسبت اللہ نے خاتم الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا ہے، او دا کچھ حصہ اللہ نے اپنے ولیاں نو عطا کر دیتا۔ اچھا بولو، او نبوت دا او فیض، نبوت نہیں، نبوت دی او برکت، نسبت اور فیض اللہ نے اولیاء دی صورت دے اندر اگے امت تک پہنچا دیتا۔ گرامی قدر حضرات توجہ فرمانا، انہاں ولیاں دی ڈیوٹی ہے وے نبی رب کولو سن دے رہے، ولی نبی کولو سن دے رہے، یہ سارے ولی نبی علی کولو سن کے اگے امت تک گلا پہنچا دے رہے۔ جڑی ڈیوٹی نبیاں دی اللہ نے لائیے، اوہی ڈیوٹی دا فیض اللہ نے اپنے ولیاں دے سپرد بھی کیتا ہویا ہے، انہاں دے ذمہ ملایا ہویا ہے۔ سارے ولیاں دے وچوں جس ہستی دا نام لینا چاہ رہے ہیں، ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، ساڈی عقیدتاں دا مرکز، ساڈیاں عقیدتاں دا محور حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے غوثیت دا مقام عطا فرمایا، اتنی عظمت عطا فرمائی، اتنی شان عطا فرمائی۔ ہر ولی کسے نہ کسے نبی دا عکس ہوندا ہے، ولی نو ویکھیا جائے نبوت دیاں فضیلتاں نظر آوندیاں نے، انہاں والیاں خوبیاں اللہ نے ولیاں وچ بھی رکھیاں ہوندیاں نے، کیونکہ نبیاں دا فیض اللہ نے ولیاں وچوں جاری کرنا ہوندا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایسی ہستی ہے جڑی ایک حضور غوث پاک دی ذات ہے، جدھر بھی ویکھو گے، جس پاسوں بھی ویکھو گے، سویرے ویکھو، شام ویکھو، ہر عمل ویکھو، ہر ادا ویکھو، نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فیض بھی نظر آئے گا، نسبت بھی نظر آئے گی۔ حضور غوث اعظم او نبوت دا فیض اللہ نے ولیاں نو عطا کیتا۔ توجہ ہے نا، جدو ولیاں نو عطا کیتا تے ولی اونی دیر تک ولی بن نہیں سکدا جب تک حضور غوث پاک دے قدم مبارک دا نشان نہ لگ جائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جس بھی حساب دے نال دیکھو گے، جس بھی ادا نو ویکھو گے، جڑے بھی طریقے نو ویکھو گے، سرکار دو عالم علیہ السلام دی سنت مبارکہ دی خوشبو ہی خوشبو نظر آئے گی۔ اللہ او حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تو جڑی نبیاں نے ڈیوٹی بھگتائی ہے نا، پھر ولیاں بھی سونے طریقے نہ ذمہ داری ادا کیتی۔ اسی ولیاں نال کوئی ذاتی وجہ تو نہیں محبت رکھ دے، اسی اس واسطے محبت رکھنے ہیں کہ اے او لوگ نے جنہاں رب نال اخیر ہی محبت کیتی ہے۔ تیال حب للہ والبغض للہ، ساڈا اعلان ہے وے ببانگے دو حلسیانے ہیں، جڑا رب نال پیار کرے اسی او دے نال کرنے ہیں، جڑا رب تے رب دا رسول نہیں ساڈا او کچھ لگدا نہیں۔ اللہ اکبر، جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے اندر عقیدت نال زندگی گزارے، سنت مطابق گزارے، وہ جتھے بھی ہوئے ساڑیاں آنکھاں دا تارا ہوندہ ہے، ساڑیاں آنکھاں دا سرور ہوندہ ہے، ساڑے دلان دا چین تے قرار ہوندہ ہے۔ اسی اسے واسطے پیار کر کے آنے حضور غوث پاک دے نال، اے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دیاں رگاں دے اندر امام حسن پاک دا خون ہے۔
امام حسن مجتبی دا خون ہے. یار ایک چھوٹی گل ہے، نبی دی آل دا شہزادہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی نسل تے علی پاک دا پتر ہوئے شہزادہ ہوئے تے پیار پھر کیوں نہ کریے. اے ہن جڑا مہینہ نا بڑی 11ویں شریف تے اے بھی یقیناً سارے نو پتہ ہے، لیکن میں صرف توجہ واسطے ذہن نشین دوبارہ ہو جائے مسئلہ. پتہ سارے نو ہے بڑی 11ویں شریف کیوں آنے ہیں. پورا سال چھوٹی 11ویں ہوندی تے اس مہینے بڑی 11ویں کیوں ہوندی؟ اس واسطے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وتیرہ سی، طریقہ مبارکہ سی کہ آپ چاندی 11 تاریخ نو ایک مجلس قائم کر دے ہوندے سن جدے اندر دین دی معلومات لوگاں نو عطا فرماندے سن. آپ دیاں کرامتاں وچوں یہ بھی کرامت ہے کہ 50 60 ہزار لوگاں دا مجمع سامنے ہوندا ہے. اے ساؤنڈ نہیں سی ہوندا. اسی تے مولوی سون دے محتاج ہیں، نعت خواہ نعت اتنی دیر تک پڑھ نہیں سکتا جب تک سپیکر نہ ہوئے. مطلب ایک بس طریقہ کار ہے نا. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50,000 دا مجمع میں بیٹھا ہے. جڑی آواز پہلا بندہ سن رہا ہے آخری بھی حضرات. میں اس چیز نو نا اپنے طور تے تھوڑا جا ریسرچ کیتا ہے کہ آخر اس کرامت دے وچ بنیاد کی. مطلب ایک کیویں ہو سکتا ہے ساڈے کول 400-500 بندہ ہوئے تے مسجد فل ہو جاندی مثلا، تے میں تقریر کر رہا نا تے میری آواز شاید اوتھے نہ جائے، یا ٹر بھی جائے تے مسجد تو پار نہیں جا سکتی. لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50,000 دا مجمع بھی ہوندا ہے. جڑی آواز پہلے نو آ رہی ہے آخری نو بھی وہی آ رہی ہے. آخر وجہ کی میں اس نتیجے تے پہنچیا. اے موبائل ہے نا، موبائل تھوڑی جی توجہ کرنا. موبائل دے وچ سائنسدان نے ایسی ٹیکنالوجی رکھ دیتی ہے جڑی ٹیکنالوجی ایتھے بھی بیٹھے ہوئے نا تے بندہ انگلینڈ وچ بیٹھا ہوئے ساڈی آواز نو فضاواں تے ہواواں کیچ کر کے تے اس بندے دے کنی پا دیندیاں. میں کہا مولوی صاحب کیا یہ شرک نہیں؟ تم کہتے ہو کہ صرف اللہ کو مانو، اللہ ہی دور سے سنتا ہے، کوئی نبی ولی نہیں سنتا. میں کیا چلیا تیرا بڑا بھرا جڑا باہر دے ملک ہوندا ہے او تیری ایتھے بیٹھ کے پہ سندا ہے تے ساڈا مدینے والا آقا مدینے بیٹھ کے نہیں سن سکدا. ساڈا غوث بغداد دی سرزمین تے لیٹ کے نہیں سن سکدا. آندا کیویں؟ میں کیا سائنسدان دی گل تے بڑا یقینی کیا ہواواں فضاواں ٹیکنالوجی تے سائنس دے ذریعے یہ ساڑیاں آوازاں نو کیچ کر کے تے اگلے تک پہنچا دیندیاں نے. میں کیا جے سائنسدان انہاں اختیار رکھدے نے ہواواں نو آندے نے کہ کیچ کر کے اپڑا، یہ سائنسداناں کول اختیار ہے تے نبیاں ولیاں کول اللہ نے بہتا نہیں دیتا. انہاں کول اختیار نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواواں تے حکومت کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ آپ نے اتنی حکومت کیتی کہ آپ دا جدو ارادہ ہوندا سی نا تخت مبارک تے بہ جانا تے انج ہواواں وچ اڑنا. ہاں جی ہواواں وچ اڑنا تے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام. اے تے قرآن ہے نا، ہر بندہ مندا، کوئی انکار نہیں کردا. حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے ارادہ کرنا میں سجے جانا، تخت سجے ہو جانا. انہوں شعور بھی ہے کہ سلیمان چاہ کی رہے ہیں، پیغمبر کی ارادہ کر رہے ہیں، سفر کتھے کرنا ہے، اور پہلے جتھے نگاہ جانی اوتھے پہلا قدم مبارک لگنا. آکو سبحان اللہ. اچھا انتہائی احترام دے نال میں تہاڈی خدمت وچ گزارش کرنا کہ جے سلیمان علیہ السلام ہواواں تے بھی حکومت کرن، ہواواں چوک کے سلیمان پاک نو ہی لے کے لے ٹر جان. اے تے او سلیمان ہے جڑا مسجد اقصی وچ پیچھے ہاتھ بن کے کھلوتا سی. جے دل مننے تے کہہ لو اے او سلیمان پیغمبر نے جڑے نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے انج ہاتھ بن کے کھلوتے نے. تے ہمیشہ یاد رکھنا مقتیاں نالوں افضل امام ہوندا ہے، افضل امام ہوندا ہے تے پھر امام امام الانبیاء ہوئے. جے سلیمان پیغمبر علیہ السلام دی شان و شوکت ہواواں تے سمجھ آوندی ہے تے جے مقتدی پیغمبر دی عظمت سمجھ آ سکدی ہے تے پھر امام الانبیاء دا مقام دا انکار کیوں کرنا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں 50,000 مجمع دے اندر واز فرمانا
آپ دی کرامتاں وچوں ایک یہ بھی کرامت ہے آپ ایتھے بول رہے نے واز فرما رہے نے گفتگو فرما رہے نے جڑی گل پہلا بندہ سن رہا ہے مجمع دا آخری بندہ بھی اسی آواز دے نال سن رہا ہے کسے نو ایسا شکوا نہیں کہ آواز سمجھ نہیں آ رہی گل سمجھ نہیں آ رہی اللہ اکبر کبیرہ جنہ دیاں رگاں وچ حسن مجتبی پاک دا خون ہوئے انہاں دی شان بھی بڑی اعلیٰ عرفہ ہوندی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اسی یارویاں سجا کے حضور غوث پاک دے ذکر پاک دیاں محفلاں سجا کے مجلساں لا کے لنگر پکا کے اسی ہر پاسے جمع پاسے بلکہ چار چفیرے اسی سنی عقیدت والے پیار والے محبتہ رکھن والے علل اعلان لوکاں نو دسنا چاہنے ہیں لوگو اسی سارے قادری دیوانے غوث پاک دے اسی سارے قادری دیوانے غوث پاک دے اسی سارے قادری دیوانے غوث چکو نہ شرماؤنا جی میں لنگر کھان لگیا جارویں دا چک دے نہیں حق بن دے جدا کھائیے او دا تے گائیے او دا نا تے پیار نہ لے لو لنگر کھانے جا کے یارویں پاک دا لنگر ہوئے پلیٹاں کھولے نیا لنگر کھولے نیا ایتھے بھی حوصلے نو بداؤنا اپنے ذوق نو دوبالا کر کے آکھو اسی نیرے کھان والے نہیں گیت بھی گان والے ہاں اور آکھن والے ہاں اسی سارے قادری دیوانے غوث دے اسی سارے قادری دیوانے آج نا لے کے بکھاؤ نہ ذرا ایویں ناماں دی عقیدت نہیں ذوق بھی ایویں اندر بھی غوث پاک دی محبت دا جذب ہویا ہے اسی اعلان کر کے کہہ رہے ہیں لوگ کو سنو اسی کی کہہ رہے ہیں اسی سارے قادری دیوانے غوث اور اچھا بول کے آنکھوں اسی سارے قادری دیوانے پاک دے اسی سارے قادری دیوانے غوث پاک دے اسی سارے قادری دیوانے غوث پاک دے تائیوں ہی گانے ترانے غوث پاک دے تائیوں ہی گانے ترانے غوث پاک دے اسی سارے قادری دیوانے غوث اسی سارے قادری دیوانے غوث کون غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز فرما رہے ہیں تقریر فرما رہے ہیں سامنے مجمع دے وچ ایک بندہ سو گیا آج بھی نہیں جمعہ وچ بھی نیندر آ جاندی تھکے ٹوٹے جو ہوندے نے بندے پھر بھی آ تے جاندے نیند آ جاندی اے نالے اللہ دے گھر وچ سکون نہیں ہونا تے کتھے آ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز فرما رہے ہیں تے مجمع دے وچ فرنٹ تے ایک بندہ اکھ لگ کے سو گیا کمال والی گل نہیں کوئی 2005 دا مولوی ہوئے تے آکھے انہوں اٹھاؤ پیچھا کر لو یہ ستا کیا میں تقریر ہی نہیں کرنی نعت کھاؤ ہوئے تے آکھے کہ میں نعت نہیں پڑھنی بندے سو گئے نے حضرات پر حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قربان جاما آپ ممبر چھوڑ کے تھلے دو زانوں ہو کے بہ کے اکھاں نیویاں کر کے ہاتھ بن کے بہ رہے آپ نے جدوں اس عمل نو اپنایا ساری دنیا حیران ہو گئی بے آخر یہ وجہ کی بندہ ستا ہے تسی جڑے جاگدے نے انہاں نو تے گل سناؤ آپ سون والے بندے دے کول جا کے تے نگاہاں نیچیاں کر کے درود پاک پڑھن لگ پے جے گل سمجھ آ جائے دے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھے نے دو زانوں کے جنہوں سے یاد دی شکل چاہنے ہیں سون والے بندے دے کول جا کے نگاہاں نیچیاں کر کے او دے وال چہرے مبارک کر کے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ درود پاک پڑھی جا رہے نے جدوں دوبارہ اٹھ کے اپنی ممبر شریف تے واپس آئے نے ایک بندے نے زحمت کی تھی کھڑا ہو گیا انہیں آکے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل دی سمجھ کوئی نہیں آئی مجمع میں بندہ سو گیا ہے تسی کول بہ گئے درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ وجہ کی ہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا میں ممبر چھڑ کے اوندے کول کیوں نہ بیندا جڑا ستا نہیں ادھر اکھ لگی ہے ادھر آمینہ دا لال آیا ہویا. او دی آنکھ نہیں لگی. یہ مطلب کی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مجمع وچ ایسی کیفیت تاری ہوندی سی کہ بندیاں نو سرکار دو عالم علیہ السلام دی حاضری بھی نصیب ہو جانی. اسی تہاڈی گل نہیں کردے سی اپنے مولویاں دی گل کرنے. ساڈی نہیں یہ کدی کیفیت ہوئی جنہ گل دسنی بے سرکار دا ذکر ہوئے تے کدی کوئی لوں کنڈا کھلوتا ہوئے. اسی تہاڈے تے شکوہ کی کرنا ہے؟ ہو سکتا تسی اس معاملے میں جگہ ہو یقیناً. لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں اس واسطے دوزانوں کے بیٹھا درود پڑھدا رہا ہوں. بندہ میرے مجمع وچ میری گل سن رہا سی انہوں عشق آیا کیفیت آئی وجد آیا اینا کو کھب گیا ڈب گیا عقیدت اچ پیار اچ پریت اچ پریم اچ نبی پاک علیہ السلام دی سواری آ گئی. حضور تشریف لے کے آئے تے کیویں ہو سکدا سی سرکار آئے ہون تے غوث ممبر تے بیٹھا پھبدا تے نہیں نا. اللہ اکبر کبیرہ. جنہ دے مجمع میں چون والیاں دا اے حال ہے پھر حضور غوث پاک دا اپنا حال کی ہوئے گا. ساڈا حق بندا ہے اچھی آواز نہ لاکھیے لوگو سن لو اسی سارے قادری دیوانے غوث. ماشاءاللہ اسی سارے قادری دیوانے غوث اسی سارے 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 میں کلا نہیں سارے اسی سارے قادری دیوانے. دیوانے بن کے کہو ذرا نیرا لنگر کھان والے نہیں نام ہی لین والے ہیں. اچھی بات نہ کہنا ذرا اسی سارے قادری دیوانے غوث. کوئی محروم نہ رہے ہر بندہ لبن حرکت دے سرکار غوث پاک دا نام لے. خدا دی قسم جن نے سرکار غوث پاک دا نام لیا حضور غوث پاک ہی تو تک فرماندے نے جڑا ساڈا عقیدت رکھن والا ہے پیار کرن والا ہے جڑا ساڈا مرید ہے اللہ کرے گا توبہ تو بغیر انہوں موت بھی نہیں آن لگی. آئے ہائے اینا فیض تو فیض لٹ لو حاصل کر کے آکو لوکو اسی سارے قادری دیوانے غوث اسی سارے قادری پاک دے اسی سارے تائیوں تے گانے ترانے. آئے ہائے ٹھاٹ آ گیا سینہ ٹھنڈا ہو گیا. حضور غوث پاک دا نام ذرا ٹھر کے لو ذرا تائیوں ہی گانے ترانے غوث. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سنے آجے کون غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جدو باز فرماندے ہوندے سن حضور غوث پاک تو ایک کتاب وچ لکھیا ہے کہ آپ کچھ نوکران دی ڈیوٹی ہوندی سی ترتیب بار ہونا تے پاس لے کے اندر جانا ٹوکن شوکن پرچی او لے کے نام لکھوا کے پھر اندر جانا. ایک غریب جی مائی آئی تے نال ہوندی تھی دل وچ ارادہ آیا کہ میں اج حضور غوث پاک دی تقریر سنن جانا ہے. تقریر غوث پاک دی سنن واسطے آئی نا تے پاس تو بغیر بندیاں اندر نہیں جان دیتا. دل ٹوٹ گیا. بچی کہنے لگی کہ ماں ایتھے تے شاید مقدران دی گل نہیں حضور غوث پاک اجے تشریف بھی نہیں لائے باز واسطے ان کرنے کار چلنے ہیں اتھے سرکار دا ذکر کر لینے. ہاں بیٹی اپنی ماں دا ہاتھ پکڑ کے کر لے گئی. ہن
پورے ویڑے دے اندر بڑی عشق والی محفل سج گئی تے بندے دو بندیاں نال محفل نہیں ہوندی محفل ہمیشہ محبت نال ہوندی ہے تے عشق نال ہوندی ہے لکھاں دا مجمع بھی ہوئے نا تے عشق نہ ہوئے وہ محفل نہیں بندہ ایک بھی ہوئے نا غزالی ہوئے تے سرکار نو یاد کرے تے سرکار تشریف لے آؤ ہاں ہن ماں تے بیٹی نے گٹکاں کر لیاں نبی پاک علیہ السلام دی درود پاک دی محفل سجا لئی تے جدو محفل سجائی نا ادھروں اپنے آستانہ مبارک تو حضور غوث اعظم واز کرن واسطے تشریف لے آن واسطے نکلے تے جدو سواری تے بیٹھے نا تے آپ نے فرمایا اج ایس 70,000 دے مجمع نو تقریر کرن نہیں جانا اج او فلانی کلی دے اندر جانا ہے جے گل سمجھ آ اوس ککھاں دی کلی وچ جانا ہے اوس گھر دے وچ جانا ہے سواری نو ادھر ٹورو جیڑا سیکٹری سی نا اس ویلے میں ذرا پنجابی چ کہہ رہا ہوں جو آپ دے معاملات نو نوٹ کرن والا سی انہیں عرض کی تھی کہ حضور آج ساڈا ٹائم ایس پاسے وے ایس پاسے نہیں آپ نے فرمایا نہیں ایک کیویں ہو سکتا ہے جس ویڑے سرکار اوتھے تشریف لے آئے نے غوث پاک کنڈ کر کے نہیں جا سکتا جی حضور غوث پاک نے کی فرمایا مینوں ادھر لے کے چلو جدو سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بی بی دے ویڑے آ گئے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامہ پوچھے حضور ادھر آن دی وجہ کی ہے آپ نے فرمایا ایتے کوئی عاشقہ ماں بیٹی نبی پاک علیہ السلام دا ملا سجا کے بیٹھیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے آج ادھر پھیرا نہیں ماریا ادھر ماریا ایک تے نہ ہونا سوشل میڈیا دا دور ہے تے بڑا ڈر ہوندا ہے یقین کرو ایک جملہ بولن تے بڑا نہ ڈر محسوس ہوندا ہے اے جڑی ہن میں گل کیتی کہ غوث پاک نے فرمایا سرکار اج ادھر تشریف لے کے نہیں آئے اس بی بی دے ویڑے وچ آئے نے اے تو بندے سوچ سکدے نے تسی تے آندے ہو سرکار ایتھے بھی نہیں اوتھے بھی نہیں اوتھے بھی نہیں ایتھے بھی نہیں فلانی تھاں تے بھی نہیں فلانی تھاں تے بھی نہیں میں کیمرے دے سامنے گل ریکارڈ ہو رہی ہے میں اپنے عقیدے نو بیان کراں گا ساڈا ایک قطعاً عقیدہ نہیں سرکار ایتھے بھی نے ایس مسجد بھی نے اوتھے بھی نے اوتھے بھی نے اے ساڈا سنی دا عقیدہ نہیں اے بے ادبی ہے عقیدہ پتہ کی ہے عقیدہ اے وے سرکار اپنی جگہ تے لیکن کائنات اللہ سامنے رکھ دیتی ہے اچھا بخاری شریف دے اندر نبی کائنات علیہ السلام دا فرمان ہے حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگو اللہ نے پوری کائنات نو میری ہتھیلی وچ جویں رائی دا دانا ہے نا انج ہتھیلی وچ رکھ دیتا ہے میں جس مرضی غلام نو ویکھاں جڑا درود پڑھدا ہے اونوں وی وینا جڑا سجے کھبے ہوندا ہے میں اونوں وی وینا جڑا جدوں مینوں یاد کرے میں اونوں وی وینا یعنی میں اپنی امت نو انج ویکھ رہا جویں ہتھیلی وچ رائی دا دانا ہوندا ہے پر اے بادشاہاں دی موج ہے بادشاہ جدوں چاہن جس بھی نوکر دے ویڑے وچ آپ ہی آ جان آ سکدے سمجھ آئی پر ایک پیغام لے کے جانا وقت ساتھ نہیں دیندا جیڑا عشق بی بی نو اللہ نے دیتا سی نا میں عرض کر رہا آج بھی اگر کوئی بندہ آکے نا کہ میں محفل کراواں سرکار دے ذکر دی حضور غوث پاک دے ذکر دی پیسہ نام ہی ہوئے پریشان نہیں ہونا یہ تو انہوں پتہ ہی ہے کہ پیسے والی گل ہی کوئی نہیں یہ گل ساری عشق دی ہے تے پیار دی ہے تے محبت دی ہے جدے کول جتنا اچھا سودا ہے بس وہ نہیں ہوندے تے کرم تے فیض ہے وہ نہیں انہوں نسبت حاصل ہے اگر وہ وڈیری غریب مائی اپنی بیٹی نو بٹھا کے سرکار دی ذات درود پڑھے تے سرکار بھی آن سرکار غوث الاعظم بھی تشریف لے کے آن تے من جانا اے پیسیاں نو نہیں ویندے اے غریب امیر نہیں ویندے اے ویندے نے دل وچ پیار کنا ہے تے جے نظر آوے تے سائیں کرم فرماندے ہوندے نے اسی واسطے سیانے جدوں کرم فرماندے نے بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے
بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. اس مائی نے تینوں بٹھا کے سرکار نو یاد کیتا تے پیغام دیتا. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اے تے ہو سکتا ہی نہیں نہ کوئی غلام یاد کرے تو سرکار نو پتہ ہی نہ ہو. ہاں بس یاد کرن والا ذہن ہوئے، دل ہوئے، سلیقہ ہوئے، علیقہ ہوئے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے جلال بھی بڑا شاندار عطا کیتا ہے. آپ دوران واز اللہ تعالیٰ دے عشق محبت دے اندر اتنا گم ہو جاندے سن کہ آپ اگر اڑدے پرندیاں تے بھی نظر پہ جانی نا تے پرندیاں دے دو حصے ہو کے تھلے ٹوٹ کے ڈگ پینا. آپ دے مجمع دے اندر یقین کرو ساڑیاں زبانیں جو تاثیر نہیں. کیوں؟ ساڑا عمل اتنا نہیں. حقیقت ہے ساڑا اپنا عمل اتنا خالص نہیں ہے تو ساڑی زبان ہے جسر کی میں ہوئے گا. اسی جنہاں نو سنانے ہیں وہ دے جمعہ تو بعد سنتا بھی نہیں پڑھتے. ٹائم ہوندہ ہے نصیب ساتھ نہیں دیندے. بے وضو بھی کیتا ہوئے، غسل بھی کیتا ہوئے، کپڑے بھی ستھرے پائے ہوں تے جناب جمعہ تو بعد سنتا بھی ہو گئیاں، نفل بھی ہو گئے. حالانکہ موقدہ سنتا ہوں دیاں نے. تے آپ نو پتہ ہے کہ جڑا بندہ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و مان وچ رکھے تے ایسا کدی بھی نہ ہوئے جڑا سنت موقدہ جان بوجھ کے عادتاً چھڑ دے زہرا پاک دے بابا او دی شفاعت نہیں کرن گے. تو سانو یہ سوچنا نہیں چاہیے جنہ دے لنگر کھائیے، جنہ دیاں اداماں نو اپنے طریقے میں شامل کرن دی کوشش کریے، عقیدتاں دے پھل نچھاور کریے. کم از کم انہاں دا کچھ نہ کچھ طریقہ جڑا ہے وہ بھی ساڈے اندر روشن ہونا چاہیے. جڑی جمعہ شریف تو بعد نماز ہوندی ہے او دے ال توجہ دیا کرو تو چھٹی نہ کر جایا کرو. اگے اساں 8 دن بعد ہونا ہوندا ہے، کم از کم 8ویں دن والی تے پوری پڑھ لئیے. ہاں آگو سبحان اللہ. انشاءاللہ پڑھاں گے آکھو کہ انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کوئی بندے گھر جا کے پڑھ دے ہون کیونکہ سرکار دا فرمان ہے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ. کوشش کرو نمازاں تو پہلا جڑیاں سنتاں نے گھراں چ پڑھ کے آؤ تاکہ گھر بھی آباد رہیں. اصلوں قبرستاناں نہ بناؤ. سنت ادا کرو، قرآن دی تلاوت ادا کرو، گھر دے اندر پڑھ دے رہو. جدو پڑھ دے رہو گے پھر تانوں تویزاں والےاں دے پیچھے جان دی لوڑ کوئی نہیں پینی. حضور سیدنا مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سنت نو ایسا سینے نہ لایا، ایسا پیار کیتا، ایسی محبت کیتی. رب کعبہ دی قسم عشاء دا ویلا تے سنتاں ادا کرن تو بغیر اکھ لگ گئی. سرکار آ گئے، سرکار تشریف لے کے آئے. آقا فرمایا آج ساڑیاں سنتاں چھڑ دیتیاں. ہاں جڑا پیار کر کے تے ویکھے، اداماں نو ادا کر کے تے ویکھے. اللہ اکبر. اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے جتنا ذکر کیتا ہے نصیباں چ ہویا، جتنا سنیا ہے اللہ ساڈے واسطے باعث برکت اور رحمت بنائے. آمین. اور اللہ تعالی عمل دا اخلاص عطا فرمائے. باخر